اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع وہی ہے جو گزشتہ سبق کا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کیسے پیدا کریں۔ اور میں گزشتہ نشست میں تذکرہ کر رہا تھا عقل کا۔ عقل، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو بنایا اور عقل کو بنایا۔ نفس جو ہے یہ خود سر ہے، جو میں حدیث آپ کو بیان کرنے والا ہوں نا، اس میں یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ خود سر ہے، اور عقل جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو نفس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ یہ جواب دیا۔ عقل کو پیدا کیا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا رب ہے۔ یہ عقل نے پھر عقل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جواب ٹھیک دیا ہے، اب میں تیری ہی وجہ سے کسی کی پکڑ کروں گا اور تیری وجہ سے میں کسی کو عطا کروں گا۔ عقل کو، اب عقل جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم عقل استعمال تو کرتے ہیں لیکن ظاہر میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں عقل کا استعمال ہر طرف کرنا چاہیے، ظاہر میں بھی آپ کریں، میں تو اسے نہیں روکنا آپ کو، لیکن آپ اس سے باطن کی طرف جائیں۔ سفر آپ اگر کریں گے باطن کا تو عقل کی مدد سے کریں گے۔ عقل آپ کے ساتھ ہوگی، سوچیں، فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ پیغمبر جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو دلائل سے تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے۔ بصیرت دیکھیں، بصیرت ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے، دو چیزیں۔ بصارت مطلب ظاہر کی آنکھ، اور ایک بصیرت ہے دلائل سے۔ اور یہی میرا طریقہ کار ہے، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ تو بصیرت کو آپ نے استعمال کرنا ہوگا سب سے پہلے۔ اگر آپ کو اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا کرنا ہے تو عقل کو استعمال کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، خود ہی اپنے متعلق کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے پلس یا مائنس، وہ آپ اپنے متعلق کریں گے۔ انسان سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ کرے گا اس پہ اس کے اثرات اچھے یا برے اس کے اپنے اوپر ہوں گے، کسی اور پر نہیں ہوں گے۔ کوئی کسی کی قبر میں تو نہیں سوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو دیکھیں، سوچ و بچار، عقل، تفکر، تدبر، تعقل، اس کے ذریعے جو ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو پہلی اس کی جو سیڑھی ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ آیا یہی میری دنیا ہے جس کو میں آباد کر لوں؟ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ آیا بس یہی جو میں نے آبادی کی بھی ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بچوں سے کس قدر آپ پیار کرتے ہیں اور کتنا یکجان ہیں آپ، بس یہ میرا بچہ ہے، یہ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ظاہر میں کھو گئے۔ ظاہر میں آپ نے کھونا نہیں ہے، ظاہر سے نکل کر
آپ نے حقیقت کو جاننا ہے. یہی بچہ آپ کا دشمن ہوگا اور آپ اس کے دشمن ہوں گے روز قیامت. سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ نہیں؟ یہی بیوی یہی شوہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. بیوی اپنے شوہر سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. ہم نے تو ایسے رشتوں میں ایسے ظاہر میں گم ہو گئے، اور یہ کافر کی پہچان ہے کہ یہ آفاق میں گم ہے. یہ کافر کی پہچان ہے کہ بس اس نے ظاہری کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، بس میرا تو بس یہی ہے. یہ کافر کی پہچان ہے. پورا شعر سنا دوں؟ اقبال تو آج آیا بھی نہیں نا. کہتے ہیں کافر کی ہے یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق. بہرحال تو دیکھیں عقل، اور اس کا سفر شروع ہوگا آپ کی ذات کی پہچان سے. جب تک آپ نے اپنے متعلق یقین نہیں پیدا کیا کہ آپ کون ہیں، آپ رب کو بھی نہیں پہچان سکتے، جان ہی نہیں سکتے. آپ نے شروع تو آپ اپنے آپ سے کریں. اللہ کی ملاقات کا سفر جو ہے وہ آپ نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ پہچان سکے گا اپنے رب کو، یعنی راستہ پھر سیدھا ہو جائے گا. دیکھیں اول تو راستہ ہے نا، راستہ ہی آپ کو نہیں معلوم. تو راستہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اگر خطاب بھی کیا ہے نا تو وہ فرمایا سورہ بقرہ میں جب احکامات شروع ہوتے ہیں تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگ تم بندگی اختیار کر لو میری، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. تو دیکھیں ہم اپنی ذات سے اگر واقف نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر کے دھوکے میں پڑے رہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ظاہر میں گم ہو جائیں گے. اور ظاہر تو دھوکہ ہے، فریب ہے. نہ مال آپ کا ہے، نہ جان آپ کی ہے، نہ بیٹا آپ کا ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ بیوی آپ کی ہے. آپ تو ظاہر میں گم ہیں. یہ پیسہ میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری. آپ سب میرا، آپ کا تو ہے نہیں کچھ. ہے کچھ انسان کا اپنا؟ سب کچھ چھوڑ کے جائے گا کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں. اب دیکھیں جب آپ نے سفر شروع کر لیا اور اپنے اوپر اب یہ یقین کیسے حاصل کریں گے؟ اپنی ذات پر یقین یہ آپ نہیں کر سکتے. اہل یقین سے کو ڈھونڈیں، جو یقین والے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے فیض حاصل کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں. یہ یقین آپ نہیں حاصل کر سکتے. جو یقین ہے نا، یہ جب آپ کو ایک سچا آدمی جو اللہ کا خلیفہ ہو، جو رسول کا نائب ہو، اس کی صحبت کو ڈھونڈیں، اس صحبت میں بیٹھیں تو یقین والوں کی صحبت میں آپ کو یقین پیدا ہوگا. اور وہ بھی اس وقت پیدا ہوگا جب آپ یقین پیدا کرنا چاہیں گے. یہ بات بھی بہت ضروری ہے. آپ صحبت میں گئے، آپ کا مقصد ہی کچھ اور تھا، تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کا تو مقصد ہی تو پھر تو کام نہیں ہوگا. سچے لوگوں کی صحبت کو تلاش کریں ایک مقصد کے لیے کہ میں نے یہ چیز یہاں حاصل کرنی ہے، تو پھر ان کا جو اثرات ہیں وہ آپ پر شروع ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے مل ملا کے جو ہے پھر اس سے ایک پودا، یقین کا پودا جنم لے گا اور وہ بڑھے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا.
تو پھر یہ ایمان یقین جو ہے آپ کا روز بروز بڑھتا جائے گا اگر ایک خاص نیت کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں قصائی کی دکان پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں تو کچھ کتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ہڈی آئے گی, کوئی بوٹی آئے گی, کوئی آئے گا, تو وہ بعض اوقات قصائی رحم دل ہوتا ہے کہ چلو یہ بیٹھا ہے. اب نیت کا بات ہے, اور اس پہ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.